وہ آنکھیں کیسی آنکھیں ہیں جنہیں تم اب چاہا کرتے ہو؟ تم کہتے تھے میری آنکھیں اتنی سچی، اتنی اچھی ہیں، اس حسن اور سچائی کے سوا دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ کیا اب ان آنکھوں کو دیکھ کے بھی تم فیض کا مصرع پڑھتے ہو؟ کبھی یہ ہوا کسی لمحے میں تم سے روٹھ کے وہ آنکھیں رو دیں تو تم نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسوں خشک کیے، پھر جھک کر ان کو چوم لیا؟ کیا ان کو بھی ایک بار پھر خود سے بچھڑی ہوئی تھی؟ ایک بار پھر اس پر آذر کی یادوں کا حملہ تھا۔ وہ بے بسی سے سسک اٹھی۔ 10 سال کم تو نہیں ہوتے کسی کی یادوں کو بلانے کے لیے، وہ بھی کسی بے وفا کی یادوں کو بلانے کے لیے۔ مگر پتہ نہیں وہ کیوں اس معاملے میں اتنی بے بس تھی۔ یادیں تھیں کہ اکٹوپس جو جکڑ لیتی ہے، خون چوستی تھی، وہ آنسو بہا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا ماں نور نے اندر جھانکا۔ بجو، اتنا اندھیرا، سو تو نہیں رہی، بھول گئی ہیں؟ آج شاہ بخت کو آنا تھا، محترم تشریف بھی لے آئے ہیں، آئیے نہ ملیں اس سے، سچی اتنا ہینڈسم ہو رہا ہے نا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ یہ وہی سوکھا سڑا سا شاہ بخت ہے جسے ہم سب شاہو کہا کرتے تھے۔ لائٹ آن کر کے وہ تیز تیز بولتی اس تک آئی جب تک ماریا آنسو پونچھ کر خود کو نارمل کر چکی تھی، اور وہ جو بغیر کسی پس و پیش کے منور کے ساتھ لاؤنج میں آئی۔ شاہ بخت سب کو سلام کر کے درمیان میں مسکراتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم میم، ہاؤ آر یو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے جھکتے ہوئے شوخی اور شرارت سے بولا۔ ماریا مسکرا دی۔ ابھی تک نہیں بدلے، بالکل ویسے ہی ہو، آپ تو بدل گئی ہیں۔ شاہ بخت نے اس کے خلیے کو دیکھ کر منہ بنایا۔ ہاں، بڈھی ہو گئی ہوں نا۔ وہ کھوکھلی سی ہنسی ہنستی، اس بات پر دھیان دیے بغیر کہ اس کی اس بے رنگ ہنسی اور تکلیف دہ جملے نے ماما پاپا کے ساتھ تاؤ جی کے چہرے پر بھی تاریک سائے لہرا دیے ہیں۔ ہاں وہاں بڈھی ہو گئی ہیں، بڈھے ہوں آپ کے دشمن، ارے آپ کی تو بس روح بڈھی ہو گئی ہے، اسے بھی جو ہم جوان کر لیں گے، کیوں چاچو؟ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پاپا کی تائید چاہنے لگا۔ وہ محض اداسی سے مسکرا دیے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے پنک کلر کا سوٹ لایا ہوں، ابھی پہن کر دکھائیں مجھے؟ وہ بیگ کھولتے ہوئے بولا تو ماریا گھبرا اٹھی۔ نہیں نہیں ابھی نہیں، پھر پہن لوں گی۔ اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے وہ جلدی بولی تو شاہ بخت کا چہرہ اتر گیا۔ ایز یو وش، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ماریا، آپ پہ پنک کلر کتنا سوٹ کرتا ہے۔ شام کو جب سب لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تب شاہ بخت نے اچانک اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اتنی بے ساختگی سے کہا کہ ماریا سب کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی۔ جب سے آذر نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، وہ بہت محتاط انداز میں زندگی گزارنے کی قائل ہو گئی تھی۔ تم بھی نوری کی طرح سے مجھے بجو کہا کرو شاہو، بہت بڑی ہوں تم سے۔ اس کے رسانیت سے کہنے پر وہ کھی کھی کرنے لگا۔ چاچو سنی آپ نے محترمہ کی بات، بجو کہا کرو، دیکھنے میں صاف چھوٹی لگتی ہیں مجھ سے، لیکن میں تم سے چھوٹی نہیں ہوں، سمجھے؟ اس نے جتا کر کہا اور ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ گئی۔ سب بے حد خاموش بیٹھے تھے۔ آذر شاہ بخت کا بڑا بھائی تھا۔ ماریا FSC میں تھی جب آذر کی خواہش پہ اس کو آذر کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ 2 سال بعد جب وہ ہائر اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا، تب سب کی باہم رضامندی سے دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ طے یہ پایا تھا کہ اگر آذر کا وہیں جاب کرنے کا ارادہ ہو تو بعد میں ماریا کو وہیں بھیج دیا جائے گا۔ مگر وہاں جانے کے بعد آذر کی پسند اور خیالات بدل گئے۔ اس نے نہ صرف وہاں شادی کی بلکہ ماریا کو بھی طلاق کی صورت میں آزادی کا پروانہ بھیج دیا۔ وہ ماریا کو ہاں وہاں اپنا پابند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس حادثے نے ماریا کو اتنا توڑ پھوڑ دیا تھا کہ وہ بہت عرصہ تک نہ سنبھل پائی۔ پاپا اور تاؤ کے سمجھانے پر اس نے اندھوری تعلیم مکمل تو کر لی اور کالج میں لیکچرار بھی ہو گئی، مگر وہ دوبارہ شادی کے بندھن میں بندھنے کو تیار نہ ہو پائی۔ بہت سے رشتے آئے مگر پاپا کیونکہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، جب ہی کسی کو ہاں نہیں کہی گئی۔ پچھلے سال مانور کی نسبت طے ہو گئی تھی، عنقریب شادی تھی، مگر ماریا تھی کہ ابھی تک آمادہ نہیں تھی۔ ماریا آپ کو پتہ بھی ہے مجھے آپ کے ہاتھ کے کھانے کتنے پسند ہیں،
پھر بھی آپ نے ابھی تک میرے لیے کچھ نہیں بنایا۔ لان میں جھولے پر بیٹھی وہ شام کی ڈلتے سایوں کے ساتھ پرندوں کو آشیانوں کی جانب لوٹتے دیکھ رہی تھی۔ جب شاہ بخت اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے شاک کے انداز میں بولا، وہ چونکی، پھر اس کا دل رکھنے کو بولی تھی، سوری شاہو، مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ بتاؤ کیا کھاؤ گے، ابھی بناتی ہوں۔ وہ اسے لمحے اٹھ کھڑی ہوئی تو شاہ بخت کھل اٹھا، گڈ، یہ ہوئی نہ بات۔ کل آپ تیار رہیے گا، ہم پکنک کے لیے فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں چلا آیا۔ آپ کو پتہ ہے ماریا، آپ کی مسکراہٹ کتنی حسین ہے، جس سے ایک عرصے سے آپ نے اپنے پیاروں کو محروم کر رکھا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ سجانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ ماریا کے چہرے پر ملال بکھر گیا۔ تم کیا کر سکتے ہو بلا؟ ضروری تو نہیں ہر زخم اسی مرہم سے بھرے جو ہم اپنے لیے مؤثر سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ماریا بہت زور سے چونکی۔ آپ بھائی کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ میں اسے یاد کب رکھے ہوئے ہوں، مجھے نفرت ہے اس سے۔ وہ شدت جذبات سے چیخ اٹھی۔ شاہ بخت نے بے اختیار تسلی کی خاطر اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر ماریا نے زور سے اسے جھٹکا دیا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، بھائی ہونا اس سے مختلف کیسے ہو سکتے ہو؟ زخموں کو خریدنے آئے ہو؟ وہ برہمی، نفرت اور شکاوت سے چیخنے لگی۔ شاہ بخت ہونٹ بھینچے اسے دیکھے گیا، پھر تحمل سے گویا ہوا تو لمحے میں سنجیدگی کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ نہیں، میں آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے آیا ہوں۔ میں آذر کا بھائی ضرور ہوں ماریا، مگر میں ان جیسا نہیں ہوں۔ میں اپنی بات ثابت کر کے رہوں گا۔ کیا کرو گے تم؟ وہ سرد آواز میں بولی تھی، آپ سے شادی کروں گا۔ شاہ بخت کے منہ سے نکلنے والی بات ماریا کو حیران کر گئی۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، مگر شاہ بخت پلٹ کر جا چکا تھا۔ آئیے نہ وہاں تک واک کر کے آتے ہیں۔ کافی کا بڑا سا مگ ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی لایانی سوچوں میں گری ہوئی تھی، جب اسے اپنے کمرے سے نکلتا ہوا شاہ بخت اسے وہاں دیکھ کر اسی سمت چلا آیا۔ ماریا نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر بے نیازی سے منہ پھیر دیا۔ کیا سوچنے لگی؟ ہر بات کو اتنا نہیں سوچتے پاگل لڑکی، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں معنی خیزی دار آئی۔ وقت گزر چکا ہے، وہ جیسے اس کو جتا کر بولی۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اس کا لہجہ ہنوز وہی تھا۔ ماریا تپنے لگی۔ تم پاگل ہو آپ کی محبت میں؟ وہ برجستگی سے بولا۔ شاہو، زندگی مذاق نہیں، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اسے مذاق سمجھ کر مت برتے۔ آپ کو اچھے ساتھی، بہترین ہم سفر، غم گسار کی ضرورت ہے، اور وہ تم نہیں ہو سکتے۔ آپ کی بار ماریا نے طنزیہ لہجے میں اس کی بات کو آگے بڑھایا۔ وہ مسکرایا۔ یہی تو آپ نہیں سمجھتی، وقت ثابت کرے گا میں آپ کے لیے کتنا بہترین شوہر ثابت ہوں گا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا تو ماریا جھنجھلا گئی۔ شاہو، مجھے غصہ مت دلاؤ، بہت فرق ہے ہماری عمروں میں۔ بہت جلد تمہیں اپنی اس جذباتیت کا احساس ہوگا، تم پچھتانے لگو گے، سمجھے؟ اور مجھے بتاؤ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ ہاں، ازالہ کرنا چاہتے ہو اپنے بھائی کی زیادتی کا، یا پھر ترس کھا رہے ہو مجھ پہ؟ اس کے لیے یہ بات بہت اذیت کا باعث تھی کہ شاہ بخت نے اپنی یہ خواہش گھر کے سب بڑوں تک پہنچا دی تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے سب، میں اور شاہو؟ مائی گاڈ، ازالہ صرف وہی کر سکتا ہے ماریا جس نے زیادتی کی ہو، اور میں نے کوئی زیادتی نہیں کی آپ کے ساتھ۔ جہاں تک ترس کی بات ہے تو کیوں ترس کھاؤں آپ پر؟ آپ نہ اپاہج ہو نہ کم صورت، پھر ہمدردی کی وجہ۔ آپ کو یاد ہے بچپن سے ہی آپ کی محبت میں گرفتار تھا۔ اب اگر یہ محبت اپنا انداز بدل گئی ہے تو آپ اتنی خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ عمروں کی بڑائی چھٹائی کی بات ہے تو ماریا، عمر آپ کے چہرے پہ نہیں لکھی ہوئی جو لوگ پڑھ لیں گے۔ اگر کسی کو پتہ بھی ہو تو آئی ڈونٹ کیئر۔ میں اس معاملے میں کسی کی نہیں، فقط اپنے دل کی سننے کا قائل ہوں۔ ماریا، تمام خدشات جھٹک دیں، میں دل کی تمام آمادگی سے آپ کو اپناؤں گا، اور ہمیشہ یہ دعا مانگوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا کوئی خدشہ درست ہو، مجھے موت آ جائے۔
پلیز، زندگی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی سے منہ نہ موڑیں، بلکہ آگے بڑھ کر اس کی خوبصورتی کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ پلیز حصار ذات سے نکل آئیں، نرمی و آہستگی سے کہتا وہ دھیرے سے پلٹ گیا۔ بے خیالی میں اس کی بات پر غور کرتی رہی۔ اس کی آنکھیں کہتی ہیں حصار ذات سے نکلو، تمنا میری بن جاؤ، شب برباد سے نکلو، کنارہ تھام لو دل کا، بھلا دو ہر گلا شکوہ، کبھی سچی ہنسی ہنس دو، پرانی یاد سے نکلو۔ خیال یار اچھا ہے مگر جس نے وفا نہ کی، پلٹ کر بھی صدا نہ دو، درے فریاد سے نکلو۔ نہیں کوئی محبت بھی، ہجر بھی، رفاقت بھی، تو یہ دھڑکا سا کیا، وہم سا کیا، وہم کی گھات سے نکلو۔ اس نے شاہ بخت کی بیٹی ہوئی یہ نظم پڑھی اور موبائل واپس رکھتے ہوئے بہت عرصے بعد دل سے مسکرائی۔ اس کی بات مان لینے کو جی چاہنے لگا۔ ایک عرصہ بتا دیا غم کی ردا میں، اب خوشیوں کی نوید پر لبیک کہہ دینا چاہیے تھا، اس نے سوچا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ عمر کے جس حصے میں تھی وہاں کسی کی ایسی انمول چاہت کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ خوش بختی اس کے در پہ دستک دے رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر دروازہ وا کر دیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کے اس انعام کو دلی مادگی سے ساتھ وصول کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا تھا، اور اللہ کا فیصلہ قبول کرنے میں بلا قباحت کیسی۔